محبت شادی سے شروع ہوتی ہے، ہمارے یہاں وہ شادی پہ ختم ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے اگر میں تمہیں چاہتا ہوں تو میں تمہیں اس طرح سے چاہتا ہوں جس طرح چاہت کا حق ہوتا ہے. جس گھڑی آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کا پورا جملہ جو ہے یہ کہیں نہ کہیں کسی کو پھنسانے کے لیے ہوتا ہے. سب سے پہلے جی فرینڈ شپ ہو گئی، ایک دوستی ہو گئی، تھوڑا سا آگے بڑھے وہ محبت ہو گئی، وہ چاہت الفت. کبھی مرد اور عورت میں دوستی ہو ہی نہیں سکتی. مرد کے ذہن میں تو پکا وہی خیال ہے نا، اس نے دوست اس لیے بنایا کہ کمفرٹ ملے، ہنسی مذاق کرتے بات کرتے ہوئے میں اگلا مرحلہ طے کروں گا، پھر اس اگلا مرحلہ طے کروں گا. عورت کو عورت ہونے کا احساس مرد کی نظر عطا کرتی ہے. کوئی بھی عورت ہے اس کے اندر جس قسم کی خوبصورتیاں موجود ہوتی ہیں وہ مرد کی نظر سے بتاتے کہ یہ بھی تیرے اندر خوبصورت. مرد کہتے ہیں میں نے اس کو پٹا لیا یا میں نے اس کو پھنسا لیا، تو اب اپنا کن معنوں میں لیے اپنے اس خاص مقصد کے حصول کے لیے. اور جب وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر تو کون اور میں کون. پیرنٹس پریشان ہیں سر، لیکن وہاں پر جی کیا جی ان کی دوستی ہے، فرینڈ شپ بن گیا، وہ خود کہتے ہیں ان کے فرینڈس ہیں، چھوڑو پارٹی ہوتی ہے. اب جس طرز کے کپڑے وہ بیٹیاں پہن کے باہر آتی ہیں یا وہ لڑکے بھی باہر پہن کے آ رہے ہیں، اجازت تو اپنے گھر سے ان کو دے دی. میں اسے نہیں سمجھتا یہ محبت ہوتی ہے، یہ ضرورت ہے جس کو محبت کا نام دے کر آپ کہیں نہ کہیں اس کا اعتبار قائم کرانے کی کوشش کرتے ہیں. میری مرضی میرا جسم، میری مرضی کی بات شروع ہوئی تھی، اس وقت وہ صلاحیت کر گیا سر ہمارے اندر. اگر 50 مرد ایکسٹرا میرٹل ریلیشن میں تو 50 عورتیں بھی تو اس میں شامل ہیں نا. بالکل ایسے. ایک نقصان جو ہوا ہے نا، وہ جو جوائنٹ فیملی سے نکلے ہیں نا، وہاں نانا نانی دادا دادی روکنے والے ہوتے تھے. اب تو روک ٹوک رہی نہیں، شرم آ رہی. تو یہ جو فاسٹ فوڈ سینٹرز ہیں 3-4 آپ کو نظر آئیں گے ہسبینڈ وائف، ایسے باقی سب یہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اکیڈمی کے مالکان کہتے ہیں سر جی کو کڑیاں ہون گیا تو منڈے آن گے. بالکل ایسے. تو کیا استاد کو یہ جملہ زیب دیتا ہے؟ جین زی کی اگر آپ بات کرتے ہیں اس کے اتنے زیادہ چیلنجز ہیں آپ کی ہماری نسبت کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیا جو ایک جنسی کشش ہے آپ سمجھتے ہیں کیا اس وجہ سے جو مرد ہے اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں؟ اٹریکشن تو ہوتی ہے، تو اس اٹریکشن کو محبت آپ کیوں کہتے ہیں؟ محبت تو چیز ہی کوئی اور ہوتی ہے. یہ جو ایکسٹرا میرٹل ریلیشن میں جا رہے ہیں یہ بڑی بڑی عمروں والے لوگ جا رہے ہیں، پرفیوم ایک دوسرے کے لگا کے وہ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. گاڑی کے اندر جب جا کر کوئی خاتون کسی صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی تو اس نے تو فیصلہ کر لیا. پیرنٹس کو کس طرح موٹیویٹ کریں کہ ایٹ لیسٹ اپنی فیملی پہ، اپنے بچوں پہ، اپنی بچیوں پہ ذرا فوکس کر لیں. اوپن ڈسکشن اگر آپ نہیں کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ تو وہ کلوز ڈورز کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا کرتے رہیں گے. کیا ایسے عشق کا وجود ہے یا نہیں؟ جہاں جسم آ جاتا ہے وہاں یہ عشق اور محبت کے لفظ استعمال کرنا ان دونوں الفاظ کی توہین ہے. السلام علیکم، ڈسکور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم حسن عوان. ناظرین، آج میرے لیے آنر کی بات بھی ہے، خوشی کی بات بھی ہے کہ پوڈ کاسٹ میں آج ایک ایسی شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں، آپ سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں جن کے صرف ہم فین ہی نہیں، ہم ان کے طالب علم ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، بلکہ پورا معاشرہ ان کو دیکھتا ہے، سنتا ہے. اور آج اگر سوشل میڈیا کی بات کریں تو ہر زبان زد عام ہے ان کا نام، ان کی باتیں، لوگ ان سے سیکھتے بھی ہیں، ان پہ عمل بھی کرتے ہیں. وہ ایک ایسے دانشور ہیں، ایسے اسکالر ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے پاکستان کے ٹاپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں. میری برات ہمارے سب کے فیورٹ سید اعجاز بخاری صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آنرڈ سر. ست بسم اللہ جی آیا نو بخیر راگلے ولی کریے وشات کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بخاری صاحب، آج ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ پروگرام کریں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پروگرام تو بہت سارے ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ جیسی شخصیت جو جس کے پاس ایکچوئل علم بھی ہے، وہ بے شک ریلیجیس ہو، اسلامک ہو، نیچر کا ہو، تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے. نارملی سر عشق حقیقی اور عشق مجازی کی باتیں ہم صدیوں سے سنتے آئے ہیں. عشق حقیقی آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، اس پہ ہم ایک علیحدہ سے ٹاپک پہ بات کریں گے. لیکن آج میں چاہوں گا کہ عشق مجازی پہ ہم بات کریں. تو سب سے پہلے سر یہ ریکویسٹ ہے، یہ گزارش ہے کہ یہ بتائیے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. دیکھیے، جہاں تک اگر ہم مجازی بھی ذرا ایک اچھا لفظ ہے، اگر ہم اس کو دنیاوی عشق کے طور پر اگر ہم دیکھ لیں کہ جو اولیاء اللہ تھے وہ تو کہتے تھے عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر طے پاتا ہے. اس لیے میں اس کیٹیگری کو نکال کے یہ جو آج کل دنیا داری والا عشق چل رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. تو میرے اعتبار سے دنیاوی عشق کہنا لفظ عشق کی توہین ہے. یہ ہمیں کہنا ہی نہیں چاہیے. اس کے لیے محبت یا اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے لوگ دوسروں کے حصے میں آ جاتے ہیں، ان کا وقت ان کے حصے میں آ جاتا ہے، یہ باقی معاملات چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جب میں شادی بیاہ کی، چونکہ میں ریلیشن شپ کوچ ہوں، تو میرا یہ عقیدہ اور ماننا ہے کہ محبت شادی سے شروع ہوتی ہے. ہمارے یہاں وہ شادی پہ ختم ہو رہی ہوتی ہے. جب ایک چیز شادی پر ختم ہو رہی ہو جس نے شادی سے شروع ہونا ہے تو پھر اس کی توقیر اور اس کا مطلب کیا آپ نکال کے بیٹھے ہوں گے.
یہ بنیادی ضرورتیں ہیں جو دوسروں نے ایک دوسرے کے یہاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ انہیں کو پورا کرنے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں. لیکن اس کے اوپر ظاہر ہے کوئی پیکج تو کرنا ہے نا ہم نے اس کو, ہم نے اس کے اوپر کوئی ایسا ڈبہ, کوئی اس کے اوپر ایسا کوئی پیکٹ کا نمبر, اس کے اوپر کوئی ایسا کوئی ریپر لگا دیں کہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جائے, کہ جیسے اگر میں تمہیں چاہتا ہوں تو میں تمہیں اس طرح سے چاہتا ہوں جس طرح چاہت کا حق ہوتا ہے. جس گھڑی آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ آپ کا پورے کا پورا جملہ جو ہے یہ کہیں نہ کہیں کسی کو پھنسانے کے لیے ہوتا ہے. اس کا مقصد اس کے ساتھ اس طرز پر زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہوتا. جب وہ اس طرز پر نہیں ہوگا تو نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے, وہ آپ کے ہمارے سامنے آج اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یار اگر محبت ہو گئی ہے اور چاہت ہو گئی تو وہ ایک کی حد تک محدود رہے گی نا. بالکل سر, میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. نارملی سر یہ دیکھا جاتا ہے آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے, سب سے پہلے جی فرینڈ شپ ہو گئی, ایک دوستی ہو گئی, تھوڑا سا آگے بڑھے وہ محبت ہو گئی, وہ چاہت الفت, پھر ہم عشق کی بات کرتے ہیں, پھر اگر شادی ہو گئی ویل اینڈ گڈ, ادروائز وہ ریلیشن میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو سر اس کو آپ کس پوائنٹ سے دیکھتے ہیں جو اس وقت آپ کے خیال میں, چونکہ اس وقت ہو بھی یہی رہا ہے, المیہ معاشرے کا یہ ہے کہ بچے بچیاں کہیں بھی چلے جائیں, پیرنٹس پریشان ہیں سر, لیکن وہاں پر جی کیا جی ان کی دوستی ہے, فرینڈ شپ بڑھ گیا, وہ خود کہتے ہیں ان کے فرینڈس ہیں, چھوڑو پارٹی ہوتی ہے, کوئی نو مسئلہ. تو اب اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ میں آپ کو ایک بات عرض کروں, ایک بنیادی اصول طے کر لیں, اس کو مذہب سے نہیں جوڑیں, اس کو انسانی نفسیات کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں. کبھی مرد اور عورت میں دوستی ہو ہی نہیں سکتی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی. یہ کولیگ ہو سکتے ہیں, یہ ساتھ کام کرنے والے ہو سکتے ہیں, یہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں وہ میری دوست ہے, تو اندر ہی اندر ہو سکتے ہیں عورت کے ذہن میں خیال اس طرح کا نہ ہو, مرد کے ذہن میں تو پکا وہی خیال ہے نا. اس نے دوست اس لیے بنایا کہ کمفرٹ ملے, ہنسی مذاق کرتے بات کرتے ہوئے میں اگلا مرحلہ طے کروں گا, پھر اس سے اگلا مرحلہ طے کروں گا, اور پھر اس سے اگلے مراحل طے کرتا چلا جاتا ہے. تو بنیادی طور پر مرد اس میں کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. اور ایک بات اور بھی میں آپ کو عرض کروں, عورت کو عورت ہونے کا احساس مرد کی نظر عطا کرتی ہے. کوئی بھی عورت ہے, اس کے اندر جس قسم کی خوبصورتیاں موجود ہوتی ہیں وہ مرد کی نظر اسے بتاتے کہ یہ بھی تیرے اندر نظر ابھی بات نہیں ہوئی اس نے, تو اس کو جب اس چیز کا وہ احساس دلائے گی. اسی لیے تو مرد سے کہا گیا کہ ایک دفعہ دیکھ لیا تو دوسری دفعہ مت دیکھ, چونکہ تو احساس عطا کرنے والا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ اس کو احساس در احساس عطا کرتا ہے اور اس کی ضروریات پوری کرنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ اس کی ضروریات پوری کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو اس چیز کی لت لگ جاتی ہے. اور اکثر میں دیکھتا ہوں کہ مرد کہتے ہیں میں نے اس کو پٹا لیا یا میں نے اس کو پھنسا لیا, تو وہ اس کے اندر موجود جو ماں رب نے رکھ دی ہے وہ اس کے ساتھ کھلواڑ کر کے بیٹھا ہوتا ہے. جب اس کے ساتھ وہ کھلواڑ کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے اب اس کو اپنا لیا ہے. تو اب اپنا کن معنوں میں لیا, اپنے اس خاص مقصد کے حصول کے لیے. اور جب وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر تو کون اور میں کون. اور آپ نے دیکھا ہے آج کے اس معاشرے میں بڑی تیزی سے یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. سر جو اپنے پیرنٹس کی بات فرمائی نا, میں اس پر ضرور بات کرنا چاہوں گا. جی جی, وہی پیرنٹس جب کہتے ہیں کہ یہ اس کا دوست ہے, کیا انہیں نہیں پتا اس بات کا کہ دوستی نہیں ہوتی ہے؟ وہ کیسے یہ تسلیم کر لیتے ہیں؟ پھر اسی گھر سے جب ایک بیٹی جس طرز کے کپڑے پہن کے گھر سے نکل رہی ہے, کیا انہیں نہیں پتا؟ تو اس لیے جب آپ مجھے کہیں گے یا کوئی بھی مجھے کہتے ہیں نا پیرنٹس بہت پریشان ہیں, تو پیرنٹس اس کے اوپر کام کیا کر رہے ہیں, وہ کردار کس نوعیت کا ادا کر رہے ہیں. چونکہ وہ کردار وہ ادا نہیں کر رہے. آپ کے ہمارے والدین کس طرح نظر رکھتے تھے؟ لڑکوں پر بھی وہ نظر ہوتی تھی جو لڑکیوں پر ہوتی ہے, کہ تم وہاں کھڑے کیوں تھے جب میرے گھر میں خواتین آئی تھی, تمہارا کام کیا تھا ادھر آنے کا, کہا جاتا ہے. بالکل ایسے. لیکن کیا آج وہ کہا جاتا ہے؟ اب جس طرح کے کپڑے وہ بیٹیاں پہن کے باہر آتی ہیں یا وہ لڑکے بھی باہر پہن کے آ رہے ہیں, تو اجازت تو آپ نے گھر سے ان کو دے دی, تو اس کے بعد اب کاہے کا رونا پیٹنا آپ کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. سنیں ضرور ان کو, لیکن یہ جو محبتیں ہیں یہ چیزیں میں اسے نہیں سمجھتا یہ محبت ہوتی ہے. یہ ضرورت ہے جس کو محبت کا نام دے کر آپ کہیں نہ کہیں اس کا اعتبار قائم کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے تو اس میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں. سر اس وقت چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, بلکہ آج کل جین زی کا دور ہے جی, یہ ہم بار بار یہ ٹرم یوز ہوئی ہے 2-4 سال میں زیادہ ہی وائرل ہوئی ہے. سر مردوں کی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, یہ عمر ایسی ہوتی ہے بلوغت کے بعد جب ہم آتے ہیں, بچے ہیں بچیاں ہیں جو بھی, لیکن اب بچیاں بھی یہی کام شروع ہو گئے ہیں. اب دیکھیے وہ دیکھا دیکھی معاملہ چل پڑا, یا فیشن سمجھ لیں, ٹرینڈ سمجھ لیں. اب ہر بندے کو کسی کو پیسہ کا لالچ ہے, کسی کو چیز ہے, تو وہ جو تھوڑا بہت تھا نا اس میں کوئی پیورٹی تھی, یا وہ کہتے ہیں نا کہ جو مخلص پن تھا اس میں یا خلوص تھا, وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا سر. تو اب مردوں کو اگر اب یہ پہلے ٹھہراتے تھے اب بھی ٹھہراتے ہیں, لیکن اب خواتین بھی اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی ہیں. ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں وہ ٹین ایجر ہیں, ایون جب سے موبائل ہاتھ میں آئے ہیں وہ تو اب 10-11-12 سال سے بچی اب اس کو روک نہیں سکتے. مگر وہ جو آگے بڑھتا جا رہا ہے نا, وہی دوستی محبت ریلیشن, وہ پیرنٹس بھی ڈرتے ہیں. اور خاص کر جب سے وہ آپ نے ایک میری مرضی میرا جسم میری مرضی کی بات شروع ہوئی تھی, اب تو شکر ہے وہ کم ہو گیا, لیکن اس وقت وہ صلاحیت کر گیا سر ہمارے اندر پلاٹ میں. تو یہ بچیوں کو ہم کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اپنی نظر میں, کیونکہ سب کچھ بچے ہی نہیں کر رہے, بچیاں بھی ویسے ہی کر رہی ہیں سر. وہ نہ صرف سر اسٹوڈنٹس ہیں, وہ پروفیشنل بھی یہی کام کر رہے ہیں.
ہر جگہ پر یہ ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں سر میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس کے اوپر بات ہوتی ہے, میں بہت زیادہ اس کے اوپر کام ظاہر کر بھی رہا ہوں, میرے پاس لوگ آتے ہیں. ایکسٹرا میریٹل ریلیشن میں جب ہم مرد کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو ہم نے یہ سوال ہم نہیں کرتے کہ وہ کس کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن میں جاتا ہے. یعنی اگر 50 مرد ایکسٹرا میریٹل ریلیشن میں تو 50 عورتیں بھی تو اس میں شامل ہیں نا. بالکل ایسے ہی, تو دونوں اس میں شامل ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں شامل ہیں. بالکل. اب جہاں تک تعلق ہے آپ کا, یہ جو بچیاں ہماری, یہ جو لڑکیاں ہیں, یہ جو اس کے اندر دلچسپی لے رہی ہیں, اس کی بنیادی وجہ صاحب روک ٹوک نہیں ہے. ہم دیکھیں, آپ کو ہمیں روک ٹوک تھی, جی بالکل, ان کے اوپر وہ نظر نہیں ہے, وہ روک ٹوک ان کو نہیں ہے. کیوں نہیں پتا ہوتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو پتا نہ ہو؟ سارے چانن ہوتا ہے. ہمارا بچہ جب گھر سے ہمارے نکل رہے, اب اکثر ہمیں آپ کو کہا جاتا تھا کہ تم چل رہے ہو تو مجھے پتہ ہے کہ تمہارے اندر کون سی تبدیلی کس نوعیت کی آ چکی ہے. ہمارے بڑے بوڑھے کہا بالکل ایسے کہتے ہیں. لیکن اب کیا ہوا, ایک نقصان جو ہوا ہے نا, وہ جو جوائنٹ فیملی سے نکلے ہیں نا, وہاں نانا نانی دادا دادی روکنے والے ہوتے تھے. اب تو روک ٹوک رہی نہیں. اب تو یہ ہوتا ہے کہ سویرے کے وقت والدہ فرماتی ہیں کہ کسی طرح یہ مرد بھی یہاں سے گھر سے نکلے اور وہ بچے بھی اسکول جائیں اور میں کہیں پیچھے سو لوں. تو جب وہ کام کر رہی ہے تو قسمت تو سو جاتی ہے. جب دن کو آپ سوتے ہو تو ہماری بیٹیوں بہنوں کو, بہت سے ایسے گھر ہیں سر, میں آپ کو بتاؤں, جن کو ان چیزوں کا اس تک اندازہ ہی نہیں ہے, وہ نہیں ایسا کر رہے. لیکن بہت سے ایسے ہیں جو ایسا کر رہے ہیں, اور اسکول کے لیول تک چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں, کالج کے لیول تک آ رہی ہیں. آپ کسی بھی بڑے سینٹر میں جا کر بیٹھ جائیں, شرم آ رہی تو یہ جو فاسٹ فوڈ سینٹرز ہیں, 3-4 آپ کو نظر آئیں گے ہسبینڈ وائف, ایسے باقی سب یہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو کیا اس کے اوپر بیٹھ کے وہ لوگ کام نہیں کر سکتے؟ اور کیا ہوتے ہیں, ڈیلز تک لگتی ہیں, کالج کے لیے ڈیل ہیں, اسکول کے لیے ڈیل ہے. تو اس وقت تو حکومت کو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے نا کہ وہ اس معاملے کو کس طرز پر دیکھے. پھر یونیورسٹیز کے اندر مجھے بتائیے, اکیڈمی میں جب بچے پڑھنے جاتے ہیں, اکیڈمی کے مالکان کہتے ہیں سر جی کو کڑیاں ہون گیا تو منڈے آن گے. ایسے بالکل ایسے. تو کیا استاد کو یہ جملہ زیب دیتا ہے؟ وہ تو بچے ہیں, معصوم ہیں. دیکھیں جین زی کی اگر آپ بات کرتے ہیں, اس کے اتنے زیادہ چیلنجز ہیں آپ کی ہماری نسبت کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اور ہم بھی اس کے لیے چیلنج بن کے بیٹھ جائیں نہ. ہمیں اس کو سننا ہے, ہمیں اس کو سمجھنا ہے, ہمیں اس کی رہنمائی کرنی ہے, اور وہ صرف اسی طور پہ ہم کر سکتے جب ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے. پہلے صاحب کیا ہوتا تھا, ہمیں جب کہہ دیا جاتا تھا یہ نہیں کرنا, ہم نہیں کرتے, ہم وجہ دریافت نہیں کرتے. ایسے آج کا بچہ کہتے مجھے بتائیں یہ غلط کیسے ہے, تو ہم اتنے ایجوکیٹڈ نہیں کہ اسے بتا سکیں یہ غلط کیسے ہے. تو ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور بالکل ہم بچا سکتے ہیں اس معاشرے کو اس ناسور سے, اس خرابی سے, اگر ہم من حیث القوم اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں. سر ایک چیز اور سر دیکھا جائے کہ یہ ایک بات, ہم محرم نامحرم کی بات کریں, ہم دونوں کی بات, جینڈر کی بات کریں, لیکن خواتین کے لیے اسپیشلی, کیا جو ایک جنسی کشش ہے, آپ سمجھتے ہیں کیا اس وجہ سے جو مرد ہے اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, یا صرف باتیں ہی ہیں جی نئی دوستی ہو سکتی ہے؟ مرد جو عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے, بالکل, وہ آپ کیا فرما رہے, کیا ہے وہ کہ یہ ایک جنسی یا ایک جسمانی کشش کہہ لیں ہم. یہ تو سر آدم سے ہے. نہیں آدم سے تو ہے سر, لیکن وہ والی بات جب ہمارے دور میں تھا نا تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں, وہ اس طرح نہیں ہو پا رہی. کشش تب بھی تھی سر, کشش تو تھی سر, یہ تو سر ڈے ون سے ہے نا. جی بالکل ہے. اس وقت سر جو ٹرینڈ بن گیا نا, جس طرح آپ نے فرمایا, کہ میں بلکہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک ہوٹل میں, ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ میں کچھ کپلز بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شرارتی سا دوست نے کہا جی وہ آپ کے ہسبینڈ آ گئے, تو اس نے وہ کہا تو وہ کافی لوگ بھاگنے شروع ہو گئے. تو وہ والی بات ٹھیک ہے, یہ اس ٹائم بہت معاملات خراب ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ موسٹلی جو ہمارے بچے ہیں یہ صرف اسی چکر میں یا ویڈیوز دیکھ کے یہ اس طرح راغب ہو رہے ہیں, یہ صرف لفظی کہانی ہے. نہیں انفلوئنسر تو انہیں انفلوئنس کر رہے ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ان کی ضرورت نہیں ہے, یا بلوغت کے بعد ان کو اس چیز کا احساس اس طرز پر نہیں, وہ تو ہے, وہ تو ہوتا ہی ہے, اٹریکشن تو ہوتی ہے. تو اس اٹریکشن کو محبت آپ کیوں کہتے ہیں؟ محبت تو چیز ہی کوئی اور ہوتی ہے. تو اب یہ وہ چیز نہیں ہے, لیکن چونکہ محبت کا نام لگا کے ہم اسے جائے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, ہم چونکہ انگریزی زبان سکھاتے ہیں, تو اکثر بچے ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ میرے والد والدہ سے آپ ایک جملہ کہہ دیں فون پر کہ ہمیں نا انگریزی فلم وہ دیکھنے دیں, اس سے انگریزی ٹھیک ہوتی ہے. صحیح. اب وہ ہمیں مفتی سمجھ کے فتویٰ لے رہے ہوتے ہیں. جی ویسے. حالانکہ میں یہ مانتا ہوں کہ انگریزی فلم یا کوئی بھی فلم دیکھنے سے کبھی سننا ٹھیک نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے. تو میں تو نے کہتا اب سن, تو اس طرح سے بالکل یہی بات یہاں پر ہو رہی ہے جو بچوں کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں. تو وہ بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ محبت کا نام لیں گے وہ جائز ہو جائے گا, عشق کا نام لیں گے وہ شاید ہمیں عشق الہی کی طرف لے جانے کے حوالے سے بھی ظاہر. لیکن ایسا ہے نہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ محبت اگر کسی کو کہتے ہیں تو وہ شادی کے بعد شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے جتنا بھی معاملہ ہے, یہ جو ریلیشن شپس ہیں یہ سب کو یہ گالی ہے.
یہ درست باتیں نہیں ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ میرا بڑا ہی پاک جذبہ ہے اور میں اس کا دیکھیے اگر ہوتا, مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, مذہب نے تو بڑا کلیئر دیور تک نہیں ساتھ بیٹھ سکتا, لیکن یہ نفسیاتی اعتبار سے دیکھیں تو صاحب یہ ضرورتیں ہیں جس کے تحت, اور پتہ ہے سب چانن ہوتا ہے, بچے کو نہیں ہوگا, بڑے کو تو چانن ہوتا ہے. کیا بڑے نہیں کا شکار ہو رہے ہیں ان چیزوں کا؟ یہ جو ایکسٹرا میرٹل ریلیشن میں جا رہے ہیں, یہ بڑی بڑی عمروں والے لوگ جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ سارا چانن ہے, سارا پتہ یہ گناہ ہے, سارا پتہ یہ غلط ہے, اس کے باوجود وہ بھی اپنا گھر چھوڑ کے آ جاتی ہے اور یہ بھی چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ پرفیوم ایک دوسرے کے لگا کے وہ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. ہاں, انہوں نے کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ لی ہے نا, آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. اور گاڑی کے اندر جب جا کر کوئی خاتون کسی صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی تو اس نے تو فیصلہ کر لیا نا. ہاں بالکل ایسے. تو پھر آپ اس کے متعلق کیا رائے قائم کر سکتے ہیں؟ سر اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا نا شرعی بات بھی کر لیں. شریعت ہمیں یہ کہہ دیتی ہے ڈے ون سے کہ آنکھ کا پردہ ہے, ویسے بھی پردہ ہے. دوسری بات کہتے ہیں جی کہ آپ ایک دفعہ دیکھ لیا, چلو ہو گیا, تو اگر آپ ارادتاً دیکھتے ہیں تو وہ گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے. پھر یہ کہا کہ اگر بہت ہی زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے یا اچھی لگتی ہے, آپ شادی کی آفر کی, وہ کیا نکاح کر لیتے ہیں. اب سر یہ تو آپ جو فرما رہے ہیں وہ شادی تک تو ایک پاکیزہ رشتہ نظر آ رہا ہے. سر اس کو ہم یوتھ کو اس طرف کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس طرف آئیں یا موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے؟ ویسے تو انہوں نے نہیں ہونا, لیکن پھر بھی آپ جیسے اساتذہ, آپ جیسے دانشور اسکالر, آپ کی باتوں میں اتنی تاثیر تو ہے کہ الحمدللہ لوگ موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں, سیکھتے بھی ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کی کیا رہے سر؟ میں آپ کو ایک بات عرض کروں, وہ بڑا خوبصورت کسی کا شعر ہے کہ میں آج بھی بھولا نہیں آداب جوانی, میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا. تو نصیحت تو کبھی نوجوان کو پسند نہیں ہوتی ہے. والدین کو اگر آپ چاہتے ہیں اس کا حل نکلے تو والدین کو ایجوکیٹڈ ہونے کی ضرورت ہے. جب تک آج کے والدین ایجوکیٹ نہیں ہوں گے تب تک وہ انہی تمام تر پریشانیوں کا حصہ رہیں گے جن کا حصہ وہ بنے ہوئے ہیں. دوسری بات میں آپ سے یہاں ایک اور عرض کروں کہ اس وقت پورا سسٹم اوور ہال ہونے کا, اب ہوا ہمارے ساتھ کیا, اچانک جین زی ہمارے اوپر آ پڑے اور ہم تیار تھے ہی نہیں. ہمیں تو پتہ تھا ڈنڈے سوٹے کا, ہمیں تو پتہ ہے اوے تو کی کیتا, وہیں تک ہم رک جاتے تھے. یہ آگے وہ کہتے ہیں ہمیں ایکسپلین کریں جو میں کر رہا ہوں یہ کہاں سے غلط ہے, مجھے ایکسپلین کریں. اور ہم کہتے ہیں یہ گستاخی ہو گئی, یہ بدتمیزی ہو گئی. ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے اسے بتاتے نہیں کہ بیٹا یہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں, یہ غیر مناسب فعل ہے, یہ سارے معاملات ہیں, معاملات حل ہو جائیں گے. تو اس کا اگر کوئی حل دے سکتا ہے تو سب سے پہلے والدین, اس کے بعد اساتذہ. اگر آپ کے انفلوئنسر کرے گا, اس کا تو مال بک رہا ہے, انفلوئنسر کیوں آپ کی سنے گا؟ آپ دیکھیں آج کیا کہا جاتا ہے, جو جتنی زیادہ بے توقیری بیٹھ کے کرتے ہیں اس کے اوپر اتنے زیادہ وہ وائرل ہو جاتے ہیں. تو وائرل تو ہوئی, اور وائرل کی بھی میں آپ کو نفسیات عرض کروں. ماہرین نفسیات جناب یہ فرماتے ہیں کہ 80%, ہاں 60,000 خیالات ہر شخص کو دن میں وزٹ کرتے ہیں. 60,000 خیالات, اور اس میں 80% نیگیٹو ہوتے ہیں. اب جب 80% ہیں ہی نیگیٹو, وہ صرف میرے آپ کے لیے تھوڑی ہے, وہ اس بچے کے لیے بھی تو ہے. تو ان نیگیٹو خیالات کے ساتھ وہ جوجھ رہا ہے اور ہم اس کو ناسے بن کر اس کے اوپر سختی کر رہے ہیں, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بغاوت پہ اتر آئے گا. اور اگر اسی بچے کے ساتھ بیٹھ کے ہم اسے ایجوکیٹ کرتے ہیں, اسے بتاتے ہیں کہ محبت بیٹا ہوتی کیا ہے, اور عورت اور مرد کے درمیان اختلاط کہیں سے بھی مناسب نہیں ہے. مذہب تو ظاہر ہے مذہب ہے, وہ تو روکے گا. نفسیات بھی, دنیا کا کوئی معاشرہ آپ کو ریلیشن شپ کی اجازت نہیں دیتا, وہ پسند نہیں کرتا اس چیز کو. ریلیشن شپ تو وہی ہے جو نکاح کی صورت میں آپ کے ذات کا حصہ بنتا ہے. تو جب وہ کوئی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دے رہا اور آپ اس کا حصہ بن رہے ہیں, تو ایجوکیٹر ہی ایجوکیٹ کرے گا نا, اور اس کے لیے والدین سب سے پہلے, اور اس کے بعد اگر کوئی آئے گا تو وہ ظاہر اساتذہ ہے. اس کے علاوہ آپ کہیں میڈیا کرے گا, تو میڈیا کیوں کرے گا؟ میڈیا کی تو کمائی اس میں لگی ہوئی ہے. نہیں, وہ ان کا بزنس ہے نا, ان کا تو بزنس ہے, تو وہ کیوں اس کے اوپر کمپرومائز کریں گے؟ وہ تو کبھی بھی اس کو, آپ دیکھ لیجئے ہمارے اسی معاشرے کے اندر کہ کیا ہوتا ہے, ایک خاتون نے اٹھا کے ہلکا سے دوپٹہ یوں کیا, نیچے 2 ملین ویوز, اور اسی کے نیچے ایک مولوی صاحب یا کوئی قاری صاحب یا کوئی اچھے پروفیسر پڑھے لکھے صاحب بڑی پتے کی بات بتا رہے تھے, 200 ویوز, 150 ویوز, 400 ویوز. تو آپ اسے کم تو نہیں کر سکتے. اور اگر ہم کڑنا شروع کر دیں اس کے اوپر اور اپنی رائے کو اس طرز پر پیش نہ کریں, تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اس کے نتائج نکل چکے ہیں. چونکہ جتنے اچھے لوگ تھے وہ کونے لگنا شروع ہو گئے, اور جو برائیاں تھیں وہ پلنا بڑھنا شروع ہو گئیں. اور کیا ہے آج ہماری نسل کو لے کر, آپ نے اس سے ابتدائی میں فرمایا, والدین بڑے پریشان ہیں. جو پریشان ہیں انہیں حل چاہیے, جو پریشان کر رہے ہیں ابھی تو انہیں پتہ نہیں کہ وہ پریشان کر رہے ہیں, تو انہیں تو حل کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, انہوں نے بھی اسی اسٹیج پہ آنا ہے, مطلب وہ اپ کمنگ پیرنٹس تو ہیں, لیکن سر اب یہ کوئی پیرنٹس کا کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم ان کو کیسے ان کی کاؤنسلنگ کریں. حالانکہ وہ جانتے سب کچھ ہیں, ان کے ہاتھ سے سب کچھ ہو رہا ہے, وہ خود کر رہے ہیں,
وہ جانے انجانے میں سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک نسل بگڑ رہی ہے سر، ایک معاشرہ بگڑ رہا ہے. اور اگر جو آج جین زی کے ساتھ ہم لوگ اس طرح سے پریشان ہیں، تو جب ان کی باری آئے گی، وہ الفا سے بھی آگے کچھ چیزیں آ رہی ہیں، تو سر وہ ایک بلکہ ہولناک چیز آ جائے گی ہمارے لیے. بلکہ ان کے متعلق صاحب پچھلے دنوں کہنے لگے کہ جین زی اٹھتے نہیں تھے، الفا بہندہ نہیں. یعنی وہ تو یعنی ان کے اندر اتنی زیادہ سستی پائی جاتی. دیکھیں وہ جب بھگتیں گے اپنے بھگتیں گے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جین زی اگر الفا کو جا کر بھگتے گا تو یہ جین زی کا مسئلہ ہے، یہ میرا آپ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. میرا آپ کا مسئلہ جین زی ہونا چاہیے. چونکہ جب میں ایجوکیٹڈ ہوں گا اور انہیں ایجوکیٹ کر جاؤں گا تو یہ آگے ایجوکیٹ کر سکیں گے. اور جب میں ایجوکیٹڈ نہیں ہوں اور میں سختی کے ساتھ کام لوں گا تو یقین کیجئے یہ جین زی. آج سر آپ اپنے بچوں کے ساتھ 2 4 5 دن ان کو اچھی طرح سن کے نہ دیکھیں، ان کا اچھی طرح خیال رکھ کے نہ دیکھیں، وہ جملے آپ کو بول دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حقیقت تو ان کو وہ سکھانا کس نے تھا کہ صاحب تم نے یہ جملے نہیں بولنے؟ پیرنٹس نے. لیکن پیرنٹس نے کیا بڑا ہی عجیب سا ایک میں آپ کو پورے وہ بتا رہا ہوں سائیکل. سویرے کو 6 ساڑھے 6 بجے وسیم میاں گاڑی اٹھاتی ہے، بچوں کو 1 گھنٹہ گھماتی ہے. 1 گھنٹے کے بعد 7 پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. 1:30 بجے تک وہ اسے پڑھاتے ہیں. اور وہ پڑھاتے کیسے؟ پہلا آدھا پونا گھنٹہ اسلامیت والے سر اس کا سر کھولتے ہیں، اسلامیت بھرتے ہیں. ابھی وہ پروسیس نہیں ہوئی، بایولوجی والے آ جاتے ہیں. وہ پروسیس نہیں ہوئی، کیمسٹری والے آ جاتے ہیں. جی سارے اپنے سے کا تجربہ کر کے اسے 2:30 بجے نچڑا ہوا چھوڑتے ہیں. پھر وین والے ان کو اٹھاتے ہیں. 3:30 وہ گھر پہنچتے ہیں تو قاری صاحب پہلے تشریف فرما ہوتے ہیں. بالکل ایسے ان کے حضور وہ پیش ہوتا ہے. آدھا گھنٹہ بمشکل اس کا گزرتا ہے کہ اکیڈمی نہیں جانا تو پھر اسے بھیج دیتے ہیں. 8 بجے وہ رات کو واپس آتے ہیں اور بیگم صاحبہ شوہر سے کہتی ہیں کہ تسی بھی پوچھ لیا کرو کی کر رہے ہیں. بالکل اور وہ کہتے ہیں لے آوے بستہ بیگم کے یہاں سرخرو ہونے کے چکر. وہ جو 6 بجے سے لکھنا تھا رات 9 بجے تک رہا ہے، کہیں اس کی تعلیم تربیت تو تھی ہی نہیں. اس کو سوچنے کا تو کوئی موقع ہی نہیں ملا ہے. پھر اس کے اندر فرسٹریشن بھری ہوئی ہے اور اس کو تو کوئی سن ہی نہیں رہا. سارے اپنے سے کے تجربے سے ایک شخص کے اوپر کر رہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر جب ریل دیکھے گا وہ کہے گا زندگی یہی ہے، دنیا یہی ہے. پھر وہ ان تمام تر چیزوں کو جائز قرار دینے کے لیے کیا کرے گا؟ پہلے تو چھپے گا اور جب اسے لگے گا پکڑا گیا پھر وہ سامنے کھڑا ہو جائے گا. اور جب وہ سامنے کھڑا ہو جائے گا تو نتائج. مجھے میں آپ کو بتاؤں ایک بڑے ادارے کی ایک پرنسپل نے مجھے ایک بات بتائی. کہنے لگے سر پہلے ہم لڑکوں کے آگے ہمیں ہوتا تھا کہ لڑکے ہمارے آگے شرمندہ ہو جاتے تھے جب کہیں پکڑے جاتے تھے. کہتے اب لڑکیاں شرمندہ بھی نہیں ہوتی. اینڈ وین شی سیڈ دس ٹو می، میں تو کانپ گیا اس وقت نا. کہنے لگے سر وہ لڑکے آنکھیں جھکائے نیچے کھڑے اور لڑکی ایسے چڑھ چڑھ کے ہم سے بات کر رہی تھی کہ دیٹس مائی لائف، ہو دا ہیل یو آر. تو میں نے ان سے یہ بات کی کہ آپ نے ان کی والدہ کو بلا کے یہ بات سمجھائی نہیں؟ کہنے لگے سر جس طرح کے کپڑے ان کی والدہ پہن کے آئی تھی ہمیں ہمت ہی نہیں بات کرنے کی. بالکل ایسے. تو پھر یہی تو وہ بات ہے میری جان سمجھنے کی. سر ایک اور چیزیں دیکھیں جو 4-5 دوست آج کل اکٹھے ہوتے ہیں، وہ لڑکیاں جو لڑکے ہیں ان میں ایک جس طرح ہم ایک لفظ مانیٹر یوز کرتے تھے، وہ تو ایک اچھے وے میں تھا نا کہ وہ مینیج کرتا تھا. ابھی انہوں نے ایک گروپ لیڈر بنا لیا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا گڈ لکنگ بھی ہوتا ہے، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں فور ریلز اور ساری فرینڈ شپ ان کے جو انسٹا پہ چیزیں چل رہی ہیں. اس کے بعد جب وہ والی واجب پکڑے جاتے ہیں نا تو پیرنٹس وہ کہتے ہیں میں تو ریل دیکھ رہا تھا. لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے سر وہیں سے پیرنٹس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں کہ بھائی میری پرسنل لائف ہے، آپ اس میں انٹرفیئر، میں آپ سے ٹھیک ہوں، میں عزت کرتا ہوں، دیٹس اٹ. اگر آپ کو نہیں اچھا لگتا تو میں نہیں بولتا. تو سر وہ ایک ایسی الارمنگ پوزیشن ہو گئی ہے سر. اور اس میں پھر ایٹ دی اینڈ پھر ہم اپنے آپ کو کوستے ہیں. اب وہ تو ٹائم گزر چکا، لیکن سر پھر بھی چونکہ پچھلے دنوں مطلب ہمارے دور میں ہوتا تھا کہ یار یہ کدا پتر ہے، وہ فلاں کا جی دادا کا، ان کی ایک ریپو تھی، اس کی ریپیوٹ کو دیکھتے ہم لوگ اسی لائن میں رہتے تھے بھائی ان کو کیا کہیں گے. لیکن آج جو اس وقت ہماری یوتھ، ہمارے بچے بچیاں آ گئے، ان کو تو پرواہ نہیں میرے باپ کیا کر رہا ہے یا میرا دادا کون ہے. انہیں کسی چیز کی کوئی شناخت سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ اپنا کہتا ہے جی میں یہ ہوں، آئی ایم دس، آئی ایم دس. لیکن یہ بات بتانے کس نے تھی؟ دیٹ از دا کوسچن. سر اصل تو وہی آ گئی جب ہے پیرنٹس نے یہ کام کرنا ہے، لیکن اب وہ لیٹ ہو گئے ہیں سر. لیکن اس کو پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا سر. تو پھر وہ کلاسز لیں پیرنٹس، وہ ریلیشن شپ والے لوگوں کے پاس جائیں، وہ ایجوکیٹ ہو. چونکہ دیکھیے اب مثلاً میں کہتا ہوں کہ میں ہفتے میں 2 کتابیں پڑھتا ہوں ریلیشن شپ کے اوپر، تو میرے پاس لیٹسٹ ریسرچ ہوگی نا. میں جب انہیں بتاؤں گا بیٹھ کے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ نہیں بابا صورتحال یوں نہیں، صورتحال یہ والی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات یہاں پر عرض کرتا چلوں، 85 ایئرس سے ایک ریسرچ جاری ہے ہارورڈ کی. جی 85 برس سے وہ سب سے لمبی ریسرچ ہے. اس میں انہوں نے کہا گیا کہ جن کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں وہ صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے رشتے ٹھیک ہوتے ہیں. جن کے خوشی ہے، پیسہ ہے، یہ نہیں.
جن کے رشتے ٹھیک ہیں. تو اس وقت تو سب سے زیادہ ضرورت رشتوں کو ٹھیک کرنے کی ہے. اور رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ کیا ہے؟ آپ کا آپ کی اولاد کے ساتھ. پہلے بیوی کے ساتھ پھر اولاد کے ساتھ. اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہیں تو اکثر بچے خراب نہیں ہوتے. وہ ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کے معاملے. اب دیکھیں جب باپ موبائل چھپائے گا جی بالکل ایسے، تو وہ بیٹے اور بیٹی کو کیا درس دے رہا ہے کہ تیرا کمبل بھی سردیوں میں نورانی ہو سکتا ہے اس روشنی سے. اس کے علاوہ وہ کیا بتا رہا ہے اس کو؟ ایسے ہی ہے. ایسے تو آپ نے اور ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ پیرنٹس آج بھی اگر واقعتاً بے شک کسی کے بھی یوٹیوب اٹھا لیں جہاں ریلیشن شپ پہ گفتگو ہو رہی ہے اس کو سننا شروع کریں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, اپنے بچوں کو بیٹھ کے سنیں. اور پہلے ہوتا تھا کہ سیکس ایجوکیشن جس طرح کی چیزیں نہیں دی جا سکتی تھی, اب آپ دیں یا نہ دیں انہیں سارا پتہ ہے, وہ بلکہ زیادہ پتہ ہے. تو اس لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور انہیں بتائیں کہ بیٹا اب تو آپ کو پتہ لگ گیا ہے, آپ اس کے متعلق یہ چیزیں, اور آپ کھل کے ہم سے بات کریں. اوپن ڈسکشن اگر آپ نہیں کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ تو وہ کلوز ڈورز کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا کرتے رہیں گے, آپ اس کے متعلق سوچ نہیں سکتے. اچھا سر, میں واپس اس ٹاپک پہ آتا ہوں. سر ہم شروع سے سنتے ہیں جی ہیر رانجھا کا ایک سٹوری تھی, لیلا مجنوں, شیریں فرہاد, تو سر یہ ہے تو سر کوئی افسانوی آپ کے خیال میں جی ایسے ہی ہے, لیکن آج بھی ہم ان لوگوں کو, یہ بچے بھی انہی کی مثال دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ تو سوشل میڈیا نہیں تھا, پتہ نہیں چلا کسی کو. اچھا وہ لوگ ان کو سچ مان لیتے ہیں سر, آج بھی لوگ, ہم بھی مانتے آئے ہیں, لیکن جب آنکھیں کھلی کہ نہیں یہ نیچر جو لائف ہماری علیحدہ ہے, سیپریٹ ہے, یہ انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے سر. تو سر اس پہ آپ کیا کہیں گے, یہ افسانوی کردار ہیں, یہ معاشرے میں اس کا امپیکٹ ہے؟ دیکھیں ہر وہ کام جس میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی آئے گی, مرد و زن کے اختلاط کی آئے گی ایکٹیویٹی, اس کا کردار تو معاشرے میں رہے گا. وہ کیوں نہیں رہے گا, وہ امپیکٹ رہے گا. آپ اس کو چھوڑیے, اگر ہمسائے کسی کے ساتھ بھاگ کے چلی گئی ہے اس کا 10 15 سال امپیکٹ رہ جاتا ہے. ایسی واقعات میں ذکر میں ہوتا رہتا ہے. اور ہیر رانجھا کا ان کے اوپر فلمیں بنی, اور آپ کی جتنی فلمز بن رہی ہیں ان کے اندر جس طرح کے گانے ہوتے ہیں, جس طرح کے ہیرو ہیروئن, پوری فلم اسی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. آپ کو انگریزوں کی فلمیں اس کے گرد گھومتی نظر نہیں آئیں گی. آپ کو یہ ہماری فلمیں اسی کے گرد گھومتی ہیں جس میں ایک لڑکا ایک لڑکی ہے, شادی کے اوپر والدین راضی نہیں ہو رہے, بھاگ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں, وہ کر. ہمارے فلموں میں انگریزی فلموں کو تو یہ سبجیکٹ ہی آپ کو نظر نہیں آتا ہے. تو جب ان کی فلموں کے سبجیکٹ ہی اور ہے, ہماری فلموں کے سبجیکٹ, تو یہ سارے مل کر یہی تو کام کر رہے ہیں. وہ ہیر رانجھا کی بات کر لیں یا آج کے کسی آپ اس کی بات کر لیں, جب تک ان دونوں کی محبت والی بات دکھائی نہیں جائے گی نوجوان بیٹھ کے دیکھے گا تھوڑی. اور ویسے آپ کو ایک بات اور بھی عرض کرتا چلو, اب آج آپ سنیماز میں چلے جائیں تو اب آپ کو سنیماز میں جو اندر سے تصویریں نکل کر آتی رہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے, اور وہاں پر آپ چلے جائیں تو آپ کو کتنے ہیں جو ہسبینڈ وائف جا کے دیکھ رہے ہوتے فلم؟ نہیں, آج تو بالکل آپ کو زیرو, ریشو زیرو ملے گی, آلموسٹ زیرو. آپ کو یہی لوگ نظر آتے ہیں. کیا یہ نظر پہلے تو چھپ جاتے تھے نا, اب تو سامنے ہے, لیکن کوئی کسی قسم کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. اور جب آپ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوں گے تو پھر آپ کا رونا پیٹنا بنتا نہیں ہے, پھر آپ کا نہیں بنتا, اس پورے معاشرے کا نہیں بنتا. اب جب موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے موٹر سائیکل پہ, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. لیکن وہ آرام سے نکل جاتے ہیں, انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا کسی چیز کا. سر ایک اور چیز بھی ہے, ہاسٹل میں بچے بچیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں, پروفیشنل بھی ہوتے ہیں, تو وہاں پر ایک اور ہی کانسیپٹ ہے کہ آپ کو رات کو نارملی دیکھیں بچے آ رہے ہیں, بچیاں آ رہی ہیں, جا رہے ہیں, ان کیس کو پیرنٹس اگر گھر میں بھی ہے نا تو گاڑی پہ چھوڑنے آ جاتا ہے نا فرض, تو وہ پوچھتے ہیں کون, وہ جو اوبر والا تھا. اب پیرنٹس کو تو وہ تو چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے سلسلہ, تو اس وقت برا حال ہوگا. اچھا سر دوسرا ایک اور چیز ہے, یوتھ کی بات اپنی جگہ پہ, ان کو تو کوشش ہم سب کریں گے, کرنا بھی چاہیے, لیکن اس سوشل میڈیا نے یا اس وقت جو معاشرے میں ہو رہا ہے, اس ڈیجیٹل دور کی میں بات کروں تو ہماری فیملیز بہت زیادہ اس میں امپیکٹ پڑا ان پہ, خاص کر خواتین پہ. وہ اولی بات کہ ہسبینڈ چلا گیا ہے, بچے اپنے کالج لائف میں انجوائے کریں یا اسکول میں بھی ہیں, خواتین جو پہلے تھا وہ سو جاتی تھی, جو بھی کرتی, اب سونے سے وہ بھی سوشل میڈیا یوز کر لیتی ہیں. اور آج کل سر ایسے کیسز آ گئے ہیں, بہت سے گھر تباہ ہو گئے ہیں. اگر آپ کورٹس میں چلے جائیں تو آپ کو 70-80% سر یہ ریالٹی ہے, وہاں پر خواتین ڈیورس کے کیس چل رہے ہوں گے. وہاں ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا کہ وہ ایک خاتون نے اس عشق محبت کے چکر میں اپنے 3 بچے قتل کر دیے سر. تو پھر ابھی کورٹ میں دیکھیں, ابھی آپ نے ذکر سنا بھی ہوگا کہ وہ تقریباً 8 یا 9 سال شادی ہو گئی, بلکہ ایک 20 سال کا واقعہ بھی ہے, انہوں نے بھی کلا شادی کر لی, وہ جوان بچیاں چھوڑ کے وہ چلیں گے. تو سر یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات عرض کروں, میرے پاس ایک کیس آیا, ایک ہی گھر میں اوپر مالک مکان رہتا تھا, اور مالک مکان کوئی 67 ایئرس کا ہوگا, اور نیچے جو خاتون رہتی تھی وہ کوئی 53-54 ایئر کی ہوگی. 15 سال ان کا ریلیشن رہا سر. اور جب اس خاتون سے بات ہوئی
تو وہ کیا فرمان لگے, کہنے لگے کہ میرا ہسبینڈ اتنے اخراجات نہیں بھر سکتا تھا, میں نے اپنے بچوں کو پڑھوایا ہے, یہ کرایا وہ کرایا, اور اگر اس کے عوض میں اس کے ساتھ ٹھیک رہی ہوں تو میرا کام تو ہو گیا نا. ہاں یہ دیکھیے, اور یہ 50 سال سے اوپر کی خاتون ہے یہ, تو آپ پھر آپ اس خاتون سے توقع کریں کہ وہ اپنی بیٹی کو روکے گی, وہ کیسے روکے گی سر؟ نہیں سوال ہی پیدا وہ نہیں روکے گی. نہیں ہو سکتا. میں اس لیے ابتدائی سے جب سے ہم نے گفتگو شروع کی, میں آپ سے ایک بات عرض کروں, محبت کو ان چیزوں کو لے کر میں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ سے بات کی کہ مرد اور عورت کے درمیان یہ رشتہ شادی کے بعد ہے تو ہے, اس سے پہلے ہے تو یہ رشتہ صرف نفسیاتی جسمانی ضرورت ہے. صرف مذہب نہیں, دنیا کا کوئی معاشرہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. دوسری میں نے بات آپ سے کیا عرض کی کہ ایجوکیٹ اگر کرنا ہے تو پیرنٹس کو کریں, چونکہ وہ ٹھیک ہوں گے تو کسی کو ٹھیک کر سکیں گے. اور تیسرے نمبر پر ہمارے ادارہ جو آتے ہیں, اسکول ہیں, کالجز ہیں, ان کے لوگ اگر دیکھیں سر, اگر آپ کیفیٹیریا میں استاد گیا ہے, اسے نہیں پتا کون کیا کیا کہاں کہاں بیٹھا ہوا. یہ جو گروپس بنا کے لڑکے لڑکیوں کے وہ کرتے ہیں کہ جی اعتماد پیدا ہوگا ان کے اندر, وہ آپ کو نہیں پتا ان گروپس کا کیا مطلب ہوتا ہے. وہ جو پریزنٹیشن کے گروپس بنتے ہیں ان کا کیا مطالب ہوتے ہیں, سارا جانا ہے, سب کو پتہ ہے, اساتذہ کو بھی پتہ ہوتا ہے, ان بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے, باقیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے. تو یہ سب گھر میں اگر مثلاً میرا فرینڈ آیا جب بیٹی کے گھر میں, تو اس سے بڑا وہ کیا آپ کو بتا رہی ہو, ایسا نہیں ہے سر. تو جب تک پیرنٹس اس چیز کو نہیں دیکھیں گے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے. سر اب پیرنٹس کے لیے کوئی لایا عمل, کوئی ایسی کوئی روڈ میپ دیں کہ ایٹ لیسٹ ہم ان کو لانے سے تو رہے, خود سے انہوں نے آنا نہیں ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ایک شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ یار میں ادھر جا رہا ہوں, میں کیا بات کروں کہ میرے ساتھ یہ ٹریٹ کر رہا ہے, میرے بچے ٹریٹ کر رہے ہیں. تو کوئی تو ایسا سر حل ہوگا, سولوشن ہوگا کہ ہم پیرنٹس کو کس طرح موٹیویٹ کریں کہ ایٹ لیسٹ اپنی فیملی پہ, اپنے بچوں پہ, اپنی بچیوں پہ ذرا فوکس کر لیں. یہ انہیں ریلائز تو ہم کروا سکتے ہیں, اویئرنیس تو دے سکتے ہیں نا سر. پیرنٹس یہ بات ایک کرتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جی بالکل, پیرنٹس ایک جملہ بولتے ہیں, بالکل ایسے. تو میں ان کی خدمت میں ایک چیز عرض کرنے لگا ہوں, اور یہ حل ہوگا اگر وہ, جو کہ ٹھیک وہ کر سکتے ہیں اگر وہ وقت نکال لیں. وقت کا میں آپ کو عرض کروں, ٹائم مینجمنٹ کے اوپر سر اس کو لاکھوں لوگوں نے اپنایا ہے. میں پچھلے 15-20 سال سے یہ بات کر رہا ہوں, بلکہ ہمارے دوست یہاں بھی جو کھڑے ہیں سن رہے ہیں اس چیز کو. جب آپ کے گھر میں عورت یا مرد آپ کو کہنا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, بچتے ہی نہیں ہے, اسے صرف ایک کام کہیں کہ ایک صفحے کے اوپر 24 ڈبے بنا لے. اور 24 ڈبے کا مطلب 24 گھنٹے ہے. ہر گھنٹے کو سونے کے علاوہ باقی جو گھنٹے, ہر گھنٹے کے جب وہ 50 منٹ گزار لے تو وہ اس ڈبے کے اندر جا کر بھرے 10 منٹ میں کہ میں نے اس 50 منٹ میں کیا کیا ہے. اس قدر شرمندگی ہوتی ہے, اس سے لگتا ہے میں تو کیتا بھی کچھ نہیں اور میں دس بھی نہیں سکتا. صحیح, بالکل صحیح کچھ, اور یہ وہ اپنے لیے کرے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, آپ دیکھا کہ 8 گھنٹے آپ سو رہے ہیں, 8 گھنٹے آپ جاب کر رہے ہیں, تو 16 گھنٹے ہوئے نا سر. 16 پیچھے 8 گھنٹے ابھی بھی آپ کے پاس رہتے ہیں. ان 8 گھنٹے میں ہائیجین وغیرہ یہ نکال کے 6 گھنٹے نکال, پھر بھی 2 گھنٹے اپنے لیے بچتے ہیں. اور جو کہتے ہیں میں نے 1 منٹ دی ویل نہیں, وہ صرف یہ 24 باکس اپنے لیے بنے, کسی کو مت بتائیں. ٹائم نکل آئے گا. جب ٹائم نکل آئے گا تو باپ جب گھر آتا ہے, اگر وہ اس وقت بیٹھ جائے اپنے بچوں کے ساتھ کھانے کے وقت پہ, وہ اس وقت ان کے ساتھ گفتگو کرے, اور اوپن ڈسکشن جو پیرنٹس کے لیے آپ فرما رہے ہیں نا, اوپنلی ڈسکس کریں کیا چل رہا ہے, کس طرح سے چل رہا ہے, تمہیں کون کون سے پرابلمز آ رہے ہیں, ان چیزوں میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. وہ جب ڈسکس کرنا شروع کریں گے حل نکلنا شروع ہو جائے گا. اور اگر ڈسکس نہیں کریں گے کبھی حل نہیں نکلے گا. ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے رہے, میرے قبلہ والد صاحب مجھے ہمیشہ ایک بات فرماتے تھے کہ بیٹا ہر جمعرات والے دن نا سارے بہن بھائی اکٹھے ہو کے بیٹھ جایا کرو, اور جو پورے ہفتے میں ایک دوسرے سے شکوے تھے وہاں بتا دو, تاکہ وہ وہیں حل ہو جائیں, وہ وہیں ختم ہو جائے, پھر ایک نیا ہفتہ شروع کریں آپ اپنے ساتھ. تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے وہ مختلف نکلا, پھر دل میں قدورتیں نہیں رہتی, اس طرز کی چیزیں نہیں رہتی ہیں. اور اپنے بچوں کو موبائل سے سر 10, 11, 12, 13 سال تک کے بچوں کو موبائل سے جتنا دور رکھ سکتے ہیں رکھیں. ہماری بیٹیاں بہنیں تو 6, 8 مہینے والے بچے کو موبائل پکڑا رہی ہیں, اور اس کو موبائل اس لیے دے رہے ہیں کہ میں موبائل دیکھ سکوں. بالکل ایسی. تو پھر اس کے بعد یہ رونا رونے کا تو حق ہی نہیں رکھتی. وہ آج وہ بچوں کو موبائل دے کر بھیج دیتی ہیں بچوں کو, میں نے اس کو اس لیے دیا کہ میں اس کے اوپر نظر رکھ سکوں, اور وہ اسی موبائل کی مزے 10 اور پہ نظر رکھ کے پھر رہی ہوتی ہے یا پھر رہا ہوتا ہے ایسے. تو پہلے جب آپ کے ہمارے دور میں تو ٹیلی فون بھی نہیں ہوتے سر. جب وہ نہیں ہوتے تھے کیا اس وقت نہیں نظر رکھی جاتی تھی؟ تو یہ صرف کیا ہے, جس طرح محبت میں نے آپ سے ابتدائی میں عرض کیا کہ اپنے اس ناجائز رشتے کو جائز قرار دینے کے لیے محبت نام دے دیتے ہیں یا عشق دیتے ہیں, یہ بالکل رابطے کو جائز قرار دینے کے لیے یہ موبائل اس کو پکڑا دیتے ہیں. تو پھر جب موبائل پکڑا دیا تو بچے کے حوالے دنیا نہیں ہے, بچہ دنیا کے حوالے ہو گیا. جب وہ دنیا کے حوالے ہو گیا اس کے نتائج وہی آپ کے ہمارے, ہم نہیں سمجھ پاتے
حقیقت وہ ہے، چیزیں ہاں، دیکھ دیکھ ہاں، کے ایسے بالکل ایسے اس سے اب توقع کیسے رکھ سکتے ہیں جس نے ابھی جوانی پکڑی ہے؟ بالکل ایسے ایسے تو اس کو ہماری ضرورت ہے، اور اگر ہم اس کا دھیان رکھیں، پیرنٹس وغیرہ، آپ، ہم سب، تو وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا، اگر اس کے مطابق کریں بالکل حل نکل آئے گا، کیوں نہیں نکلے گا؟ بالکل ایسے سر. موبائل کی بھی ایک ایسی سائنس ہے، دیکھیں کہ آپ جو ریلز آپ کے مائنڈ میں ہے کہ میں نے دیکھنی ہے، یوں ہی آپ وہ دیکھتے ہیں، وہ ریلیجس ہو، وہ اویئرنیس ہو، موٹیویشنل ہو، یا انلیگل کو ایسی کوئی غیر اخلاقی چیز بھی ہو، وہ ایک آپ نے دیکھی نہیں سر، نیکسٹ سر اسی سے ایسے ہی، ریلیٹڈ ایسی ایسی آ رہی ہیں، نہ صرف لوکل بلکہ نیشنل انٹرنیشنل وہی چیزیں آتی جائیں بالکل گی. ایسے ہی. تو وہ تو آپ والی بات صحیح ہے، وہ دلدل میں گھستا جا رہا ہے، اس دلدل سے کیسے نکلے گا، کیونکہ وہ تو بہت آگے جا چکا ہوتا ہے سر. سر آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا مذہب تو اس بات کو بالکل اجازت نہیں دیتا، بلکہ بڑا کمال کا مذہب ہے، خاص کر ہمارے اسلام کی بات کر الحمدللہ. سبحان اللہ، سبحان انہوں نے تو ایک لمیٹیشن وہ مقرر ہو گئی جی، یہاں تک تو ہو گیا جی، ٹھیک ہے. لیکن ہم نیچر سے ہٹ گئے ہیں سر. اب نیچر سے ہٹنے کے بعد ہم اس کو واپس، کوئی ایسا سلوشن ہے؟ میں صرف بچوں کی بات نہیں کر رہا، ہم سب اسی کا حصہ ہیں، پارٹ آف سر آلسو پارٹ آف دا سوسائٹی سر. تو ان کو کس طرح سے ہم واپس لا سکتے ہیں نیچر کے قریب؟ کیونکہ یہ تو ایک عام فہم ہو گیا نا، یہ عشق، محبت، یاری، دوستی، پیار، محبت، ریلیشن، فلاں فلاں ہو گیا، یہ تو معاشرے کا المیہ ہے سر. المیہ. یہ سر آپ کو ہم نے بار بار زحمت دیں گے، ہم کچھ نہ کچھ اس پہ بات کریں، حاضر شاید ہمارے کچھ بات کرنے سے آپ کی بات میں چونکہ تاثیر ہے، بہت سارے لوگ راہ راست پہ آ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم لائیں گے. انشاءاللہ. تو اس پہ سر اب کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، میں نیچر کی بات جب ہم کرتے ہیں تو دین فطرت کے اعتبار سے ہمارا دین تو ظاہر فطرت کے قریب ہے، لیکن جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں خاص طور پر، یا بڑوں کی بات کرتے ہیں، تو ہم پہلے تو ایکسیپٹ کریں کہ اس خیال کا آنا ہوتا ہے. یعنی جب تک آپ برائی کے وجود کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ اسے ایڈریس نہیں کر سکتے. بالکل تو پہلے تو تسلیم کر لیں جناب، ایسا ہوتا ہے. جب ہم نے تسلیم کر لیا تو ہمارے اندر سے غصہ نکل جائے گا. بالکل ایسے جب غصہ نکل جائے گا تو ہم دعوت دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. بالکل ایسے جب ہم دعوت دینے کی پوزیشن میں ہوں گے تو خدا ہدایت دے گا، چونکہ ہدایت تو میرے اللہ نے دینی ہے. بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے بتائیں کہ بیٹا بات اب ایک سمجھنے کی کوشش کریں کہ حصول سے پہلے جو چیزوں میں خوبصورتی ہوتی ہے وہ حصول کے بعد کیوں نہیں رہتی. اس کے اوپر بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ. پھر ہم ان کے ساتھ ایک اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے، آپ کو جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کو آپ نے دریافت کرنا ہے، ڈسکور کرنا ہے. جب آپ دریافت کے عمل سے گزرتے ہیں تو خوبصورتی پرت در پرت آپ کے اوپر کھلتی چلی جاتی ہے اور آپ اسے لطف لیتے ہیں. اور اگر دریافت شدہ آپ کے حصے میں آ جائے تو آپ کا جی بھر جائے گا. ہاں، وہ تو مل گئی. ابھی ہو کیا رہا ہے، جب شادی تک وہ پہنچتے وہ دریافت شدہ ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی. اس کے بعد محبت کہاں سے آئے گی؟ اور ہماری بیٹیوں کو بھی دریافت اپنے آپ کو کروانا کیسے بعد از شادی، اس کا بھی تو کوئی درس نہیں دیا جاتا. اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات عرض کروں، میں ایک بہت ٹاپ کلاس ماڈلنگ ایجنسی میں ٹریننگ کراتا تھا، تو وہاں پر میری ایک دن ایک نائکا سے ملاقات ہوئی. ٹھیک. یہ جو کوٹھے پہ عورتیں بیٹھتی ہیں. اور تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو حلال عورت گھر میں بیٹھی ہے اس کو چھوڑ کے وہ آپ کے ہاں کیوں آ جاتے ہیں؟ آپ بھی تو مجھے بتائیے. پیسے بھی دیتے ہیں، آپ کے ناز نخرے بھی اٹھاتے ہیں اور گناہ بھی کر کے جاتے ہیں. تو بڑی کمال بات اس نے کی. اس نے کہا کہ اگر یہ شریف زادے اپنی بیٹیاں ہمیں صرف تربیت کے لیے دے دے تو ان کا آدمی کبھی کہیں منہ مارے ہی نہ. واہ، کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. تو اس کا مطلب کیا ہوا وسیم میاں کہ ہمارے ہاں اس تربیت کا بھی فقدان ہے. یہ تو وہ تربیت کس نے کرنی ہے؟ اگین وہ پیرنٹس نے کرنی ہیں. تھی. لیکن ہمارے ہاں تو کیا ہے، کوئی بھی چیز کو کرنے لگے اسے دبا دو. جب آپ اسے دبانے کی کوشش کریں گے تو وہ پھٹے گی، اور جب آپ اسے ہلکا سے، وہ جس میں سیفٹی والو ہوتا ہے اس کو ہلکا ہلکا سے نکلنے دیں گے وہ نہیں پھٹے گا. آپ بڑوں کے ساتھ بڑا بن کے گفتگو کریں. اور مجھے میرے ایک انکل یاد آتے ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. ان کی نا سر بڑی دیر سے شادی ہوئی، ٹھیک، یعنی 60 ایئر کے تھے، 61 کے جب ان کی شادی ہوئی. معذور بھی تھے. تو ان کے ہاں اللہ نے انہیں 2 بچے دیے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. انہیں علم تھا کہ انہیں دنیا سے جلدی چلے جانا ہے، تو وہ اپنے بچوں کو نا بازار مارکیٹ لے کے جاتے، پھل کیسے لینا ہے، گوشت کیسے لینا ہے. پہلے کسائی سے گوشت لینا بڑا کام ہوتا تھا. اچھا، وہ ساری چیزیں انہیں سمجھاتے کرتے، اور کوئی ان سے پوچھتا، اور سب ہنستے تھے کہ ان سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے بڑوں سے بات کی جاتی ہے. اور وہ کہتے تھے میں نے چلے جانے، ان کو کون دیکھے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، آج وہ بچے جوان ہیں، جاب واب کر رہے ہیں.
وہ والے بچے ان تمام تر بچوں سے بہتر ہیں جن کے والدین نے وہ عمل نہیں اپنایا تھا. نہیں اپنایا. وہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے. تو آج بھی اگر اپنے بچوں کے ساتھ بڑے کے طور پر بات کرتے ہیں, اسے بڑا سمجھ کے, یقین مانیے آپ تمام تر برائیوں سے بچا سکتے ہیں. بالکل ایگری سر. سر آخر میں ہم نے کافی اس پہ باتیں کی, اور بھی کریں گے انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم. انشاءاللہ آپ سے بہت کچھ سیکھیں گی اور رہنمائی بھی حاصل کریں گے. سر عشق کے جو متاثرین ان کی تعداد تو بے شمار ہیں. آپ سر لاسٹ میں یہ بتائیں, کیا ایسے عشق کا وجود ہے یا نہیں؟ نہیں سر, نہیں سر, نہیں سر. عشق بہت بڑا کام ہے سر, بہت بڑا نام ہے. یہ عشق نہیں ہوتا. دیکھیں جہاں جسم آ جاتے ہیں وہاں عشق ہو کیسے سکتا ہے؟ اس کو تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ تو خواہشات ہیں اور ان کے حصول کی کوشش ہے. عاشق کا دل تھوڑی بھرتا ہے. ہاں یہ بات. تو جس کا دل بھر جاتا ہے وہ عاشق نہیں. عاشق نہیں, اس کی تو طلب بڑھتی ہے. تو اس لیے ان کو یہ والا نام تو ہم نہیں دے سکتے. اور محبت بھی ایک بہت بڑا نام ہے. اگر آپ دینا بھی چاہیں تو محبت تو صاحب احترام کا نام ہے. جس سے آپ چاہتے ہیں وہ مالک ہوتا ہے. یہاں جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ مالک بن کے بیٹھ جاتا ہے. تو وہ تو صاحب نہیں ہو سکتا. تو جسے چاہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ جنہ تیری مرضی نچا بیلی, جس کو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے نخرے ناز آپ سب اٹھاتے ہیں. لیکن جہاں جسم آ جاتا ہے وہاں یہ عشق اور محبت کے لفظ استعمال کرنا ان دونوں الفاظ کی توہین ہے. بالکل صحیح. بلکہ آج کل سر ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, ان کی آپس میں بڑی وائرل بھی ہیں, کلیش بھی چل رہی ہے. تو ہیوج انویسٹمنٹ کرنے کے بعد وہ موصوف اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو پائے. تو جب وہ کسی اور کی ہو گئی تو وہ انہوں نے وہ بار بار دہرانا شروع کیا, میں نے اتنی انویسٹمنٹ کی, یہ کیا, وہ کیا. تو وہ والی بات ہے, عشق کی تو یہ ویسے توہین ہے سر. وہ تو کبھی بھی نہیں آ سکتا. جو بازار میں لے آئے وہ عاشق تو نہیں ہو سکتا. عاشق تو نہیں سر. سر تھینک یو ویری مچ جی. آنرڈ. اور بہت اچھا لگا, آپ سے بہت کچھ سیکھا بھی, رہنمائی بھی لی. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے, بلکہ یقین ہے انشاءاللہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی سیکھیں گے اور بہت ساری رہنمائی بھی لیں گے. تو بہت جلد ملتے ہیں سر ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. تھینک یو ویری مچ جی. اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ.